اوکے. تو انشاءاللہ ہم جو ہے اللہ کے اگلے نام کی طرف بڑھتے ہیں. تو لاسٹ کلاس جو ہم نے کرے تھے وہ تھا اللہ کا نام الاول. اول کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے بہنوں؟ اول کا اپوزٹ معنی کیا ہے؟ اگر اللہ فرسٹ ہے تو ریممبر اللہ لاسٹ بھی ہے. جزاک اللہ سسٹر. تو اف اللہ از اول اللہ از آخر. تو آج ہم اللہ کا نام کرنے والے ہیں وہ ہے الآخر. الآخر جو ہے وہ کیا ہے؟ اول کا اپوزٹ ہے. یعنی اول اگر فرسٹ ہوتا ہے تو لاسٹ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آخر کہتے ہیں. اور اللہ ایک ایسی ذات ہے, دا اونلی ذات, صرف ایک ہی ایسی ذات ہے اللہ جو کیا ہے؟ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے. یا تو ہم اول ہو سکتے ہیں یا تو ہم آخر ہو سکتے ہیں, لیکن اللہ کیا ہے؟ اللہ دونوں. دنیا کے لائن سے دیکھے, اگر دنیا سے دیکھے تو ایک بچہ کیا ہو سکتا ہے؟ یا تو اول آ سکتا ہے پڑھائی میں یا تو آخر آ سکتا ہے. کوئی کبھی کوئی بھی چیز میں دونوں نہیں ہو سکتا, رائٹ. The first one to do it and the last one to do something, وہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے. جس انسان نے کسی چیز کو پہلی مرتبہ کیا وہ اس کو آخری مرتبہ کرے وہ ضروری نہیں ہے. لیکن اللہ ایک ایسی ذات ہے جو اول بھی ہے جو آخر بھی ہے. اور آخر کا ایکچوئل مطلب یہ ہے اللہ کے نام کا باقی رہنے والا, آخر تک رہنے والا, باقی رہنے والا. یہ کیا ہے؟ الآخر کا مطلب ہے. یعنی ہر انسان, ہر چیز, ہر مخلوقات جو ہے وہ فنا ہو جائے گی, لیکن اللہ جو ہے وہ کیا رہے گا؟ وہ باقی رہے گا. اور ہم سب کو بھی کہاں لوٹ کر جانا ہے؟ آخر میں اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے. یہ جو کلاس ہے سسٹر یہ اسماء الحسنہ کی ہے. یہاں پر جو ہے ہم ایوری ویک جو ہے ایک اللہ کے نام کو لیتے ہیں اور اس کو انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب جو یہ نام ہے الآخر, اس کو عربی میں کون سے معنی سے استعمال کیا جاتا ہے؟ تو الآخر جو اللہ کا نام ہے, پہلا تو عربک میں یہ کیا ہے؟ اپوزٹ ہے. کس کا؟ اول کا. اول کا اپوزٹ کیا ہے؟ آخر نا, پہلی چیز اس میں استعمال کی جاتی ہے. الآخر کا دوسرا معنی عربی میں ہے لمبی لمبی مدت تک یا لمبے زمانے کی مدت تک باقی رہنے والا, یعنی سب سے آخر تک باقی رہنے والا. مثال کے طور پر جب بچوں کی ریس ہوتی ہے, جب ریسنگ ہوتی ہے, تو ہم جو سب سے آخر آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سب سے آخر آیا. یہ کیوں؟ کیونکہ یہ ریس کے اندر سب سے زیادہ لمبے مدت تک تھا, رائٹ. تو یہ کیا ہے؟ اس کا دوسرا معنی. آخر کس میں استعمال کیا جاتا ہے؟ اس چیز کے لیے جو لمبی مدت تک باقی رہتی ہے. تیسرا, گنتی میں پہلے کے بعد آنے والا یا آخر. کاؤنٹ میں ہم لوگ ایسا کہتے ہیں نا, یہ بچہ پہلا آیا, یہ دوسرا آیا, تیسرا آیا, اور سب سے لاسٹ کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بچہ آخر میں آیا. تو یہ کون ہے؟ آخر کا استعمال گنتی میں بھی کیا جاتا ہے. چوتھی چیز جہاں پر آخر کا استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں وہ ہے مقامات میں جو لاسٹ ہو. یعنی آج کی آخری کلاس ہے نا, آج کے دن کی کیا سب سے آخری چیز ہے یہ. آج جو اسماء الحسنہ کی کلاس ہے یہ کیا ہے؟ آج کے دن کی سب سے آخری کلاس. یعنی جو مقامات ہے اس میں یہ کیا ہے؟ سب سے آخری ہے, دن میں آخری ہوگی. یہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کال ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی تھی. تو سب سے لاسٹ چیز جو ہے آخری, اس کو اس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے مقامات میں. ٹھیک ہے. پہلا میں نے کیا کہا؟ اول کا اپوزٹ. دوسرا جو لمبی زمانے تک مدت رہے اس کی, سب سے لاسٹ رہنے والا, اس کو ہم آخری کہتے ہیں. تیسرا گنتی میں یوز کیا جاتا ہے, پہلا, دوسرا, تیسرا, آخری, ہے نا. چوتھا جو ہے مقامات, یعنی آج کی لاسٹ کلاس یا آج کی آخری کال یا آخری بات ہے نا ان کی یہ تھی, ایسا ہم کہتے ہیں, وہ بھی آخری اس میں استعمال کیا جاتا ہے. پانچویں چیز, آخری کلام کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے. یعنی لاسٹ چیز جو ہم کہتے ہیں نا اس کے لیے بھی کیا یوز کرتے ہیں؟ آخری چیز. یعنی پچھلی بار میں نے ان سے یہ کہتے ہوئے سنا تھا, آخری بار جب میں ان سے ملی تھی انہوں نے یہ کہا تھا, تو اس کے لیے بھی کیا ہے؟ وہ آخری کا الفاظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ صرف ہمارے اس نام کو سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو آخری جو ہے اس کو 5 ویز میں جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد اس کے بارے میں آتا ہے سورہ الحدید میں آیت نمبر 3 میں. ایک سیکنڈ. اس کے بعد سورہ حدید کی آیت نمبر 3 میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اول الآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. وہ پہلے ہے اور وہی سب سے پیچھے, وہی ظاہر ہے اور وہی مخفی, اور وہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والے ہیں. اب اللہ کا نام جو یہ آخر ہے یہ قرآن میں بھی اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس میں آتا ہے کہ اللہ ہی کیا ہے؟ حقیقت.
یعنی اللہ ہی کیا ہے پہلے ہے اور اللہ ہی کیا ہے آخر. اللہ ہی جو کیا ہے وہ جو دکھتے ہیں اور جو ہے وہ کیا ہے وہ باطن ہے نا. تو یہ کیا ہے اللہ کا یہ نام ہے. یعنی اللہ جو ہے نا وہ ذات سے بھی اور صفات سے بھی ہمیشہ رہنے والے ہیں. یعنی ذات اور صفات دونوں سے وہ کیا ہے وہ آخر ہے. ذات اور صفات کا فرق کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ کوالٹی سے. کوالٹی یعنی کیا؟ ان کی ذات ان کا صفات. کوالٹی کیا ہے؟ ان کا صفات ہے. اور ذات کیا ہے؟ جو فزیکلی ہم کو دکھتا ہے نا جو محسوس ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ذات. تو اللہ کی صفات بھی کیا ہے؟ سب سے آخری. اور اللہ کا ذات بھی کیا ہے؟ سب سے آخری. یعنی دنیا میں سب سے آخر رہنے والی چیز کیا؟ وہ بھی اللہ ہے. اور آخری تک رہنے والی صفات بھی کس کی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی. آخری تک اللہ کے علاوہ کوئی رہ نہیں سکتا. دنیا کا نظام ہے, دنیا کا اصول ہے جو ہم کو سمجھنا ہے کہ ہم سب کو ایک نہ ایک دن کیا کرنا ہے؟ لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا. آخر مقام بھی انسان کا اللہ ہے, اس لیے اللہ کا نام کیا ہے؟ آخر ہے. آخر مقام بھی آخر وہ ہے, رہنے والا بھی آخر وہ ہے, آخر تک رہنے والا بھی وہ ہے, آخر میں ہم کو جس سے ملنا ہے وہ بھی اللہ ہے. اسی لیے اللہ کا جو مقام ہے وہ ہمیشہ گھوم کر کہاں آتا ہے؟ آخری کی طرف ہی آتا ہے. کہ لاسٹ ریزورٹ بولتے ہیں نا, لاسٹ ریزورٹ وہ کیا ہے؟ ہمارا اللہ ہی کے پاس ہے. سورہ رحمان کی آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ کہتے ہیں قُلْ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. زمین پر جو ہے سب فنا ہونے والا ہے, صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہنے والی ہے. سبحان اللہ. یعنی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کیا ہو جانے والی ہے؟ فنا ہو جائے گی. یہ زمین, یہ آسمان, جو ہر چیز دنیا میں موجود ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ وہ فنا ہو جائے گی. سب کچھ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. اور جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ صرف کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے. یعنی سب فنا ہوگا, وہ رہے گا. سب پیدا کیا جائے گا جس نے سب کچھ کو پیدا کیا ہے. اللہ نے جتنی بھی چیزیں دنیا میں بنائی ہے نا, سب کے اندر اللہ نے اس فطرت کو ڈالا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ فنا ہونے والی فطرت ہے. جب اللہ نے سب کو بنایا تو اللہ نے سب کو ایک فطرت دی. ہم سب کی فطرت کیا ایک دوسرے سے الگ ہے, لیکن ایک فطرت ہے جو ہم سب میں کیا ایک ہے, وہ کیا ہے؟ فنا ہونے والی کوالٹی, فنا ہونے والی فطرت. ہم سب کے اندر یہ موجود ہے, چاہے وہ زمین ہو, آسمان ہو, پرند ہو, پودے ہو, سورج ہو, چاند ہو, پہاڑ ہو, پیڑ ہو, چڑیا ہو, پتے ہو, پتھر ہو, چیٹی ہو, جو بھی چیز ہو, سب کے اندر فطرت کیا ہے؟ فنا ہونے والی. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو باقی رہے گی. موت کو بھی کیا ہے؟ موت آ جانی ہے. یہ آ سکتا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں, البخاری کی ایک دعا ہے جس دعا کو جو ہے سونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے. اس میں اللہ کہتے ہیں اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک ولجعت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا مناج منک الا الیک اللہم آمنت بکلماتک الذی انزلت ولنبیک الذی ارسلت. یا اللہ, اے اللہ, میں نے تجھ کو اپنے آپ کو کیا کر دیا ہوں؟ تیرے حوالے کر دیا ہوں. میں صرف تجھ پہ ہی بھروسہ کرتا ہوں ہر چیز کے لیے جو میرے زندگی میں ہوتی ہے. اور ہر چیز جو ہے اللہ وہ تیرے اوپر ہی کیا ہے, تو ہی اس کا نگہبان ہے. اور ہر چیز کیا اللہ تیرے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. تیری ہی کیا ہے ہر چیز پر, تیری ہی کیا ہے رحمتیں ہے اللہ. اور اللہ تجھی سے کیا ہے مجھے ڈر ہے, اور تجھی سے ہی کیا ہے میرے پاس تجھی پر کیا ہے صرف اور صرف تجھ سے ہی بھروسہ ہے. میں صرف یعنی اللہ تجھ سے ہی مانگتا ہوں, تجھ پہ ہی اللہ میں بھروسہ بھی رکھتا ہوں, اور اللہ تجھی سے کیا کرتا ہوں؟ اللہ میں ڈرتا بھی ہوں. پھر وہ کہتے ہیں اللہ تجھ سے میں بھاگ کر کہاں جاؤں گا؟ تجھ سے بچ کر کوئی جگہ ہی نہیں ہے جو مجھے بچا سکے, اور بچانے اور مجھے جو چیز بچا سکتی ہے وہ صرف کون ہے؟ اللہ, صرف اور صرف تو ہے. اے اللہ, میں تیری خطاب پر ایمان لایا اور ہر وہ چیز پر ایمان لایا جو تو نے کیا کیا ہے, دیا ہے دنیا میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کو تو نے کیا کیا ہے ہمارے لیے بھیجا تھا. سبحان اللہ. کتنی پیاری دعا ہے, کتنی بہترین جو کیا ہے اس کی مثال ہے, اتنی بہترین اس کا اللہ نے کیا کیا ٹرانسلیشن رکھا ہے, جہاں پر انسان اس دعا میں اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ ہر چیز جو ہے وہ کیا اللہ تیری طرف دوڑ کر آتی ہے, اللہ میں تیرے سے بھاگ کر کہاں جاؤں گا. بہنوں یہ ہمارے سمجھنے کے لیے ہے کہ اللہ, ہم سب اللہ سے بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ ایسی کوئی اعمال نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں اور اللہ سے چھپ جائے. ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر ہم بھاگ کر جا سکے, جہاں پہ کوئی ہم کو بچا سکے اللہ سے. اگر اللہ کو ہماری موت لانی ہوگی نا بہنوں, تو ہمارے گھر کے اندر, شیشے کے اندر, کبرڈ کے اندر چھپ بھی جاؤں گی نا میں, وہاں پر بھی میری موت آئے گی, چاہے میں کہیں بھی چلی جاؤں.
اگر اللہ چاہے تو کچھ بھی کرا لے، ہم اللہ سے بچ کر کہیں جا ہی نہیں سکتے. تو یاد رکھنا کہ میں کچھ بھی عمل دنیا میں کر لوں نا، میرے کو آخر میں کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے پاس ہی جانا ہے. ہی از دا لاسٹ ریزورٹ. تو میں یہ نہیں سوچ سکتی کہ میں اعمال کروں گی، میں کچھ بھی گناہ کر لوں گی، ہاں دنیا کی تو باتیں ختم ہو جائے گی. نہیں، مجھے جانا ہے اللہ کے پاس. میرا آخری ڈیسٹینیشن وہاں پر لکھ دیا اللہ نے میرا. میرے کو وہاں جانا ہی ہے، اللہ کے پاس، اللہ کے سامنے جانا ہی. میں کس سے بچ کر جاؤں گی؟ کہاں بھاگ کر جاؤں گی میں اللہ سے؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے دل کے تو یہ دعا میں جیسے کہ ہم سے کہا گیا ہے نا کہ دعا میں کیا کہہ رہے ہیں وہ کہ یا اللہ میرا جو دل ہے نا اللہ، اس کے اندر دو چیزیں. ہم سب اپنے دل میں نا دو چیزیں لائیں. جب ہم دعا کریں ہم اپنے دل میں دو چیزیں لائیں گے. پہلا ہم کیا رکھیں گے؟ اللہ سے ہی آرزو رکھیں گے. پہلا ہم کیا رکھیں گے؟ اللہ سے آرزو رکھیں گے. اور دوسرا ہم کیا کریں گے؟ اللہ سے ڈریں گے. جس کا دل، جس کا رغبت جو ہے ایسا ہو جائے تو ایسا انسان کیا ہو جائے گا بہنوں؟ کامیاب ہو جائے گا. جب میں اللہ ہی سے کیا کرتی ہوں؟ بھروسہ رکھتی ہوں، اللہ ہی سے آرزو رکھتی ہوں کہ میں اب جب دعا کر رہی ہوں تو ایک ہے ایسی ذات جو کیا کرے گی؟ میری دعاؤں کو سنے گی. ایک ہے ایسا انسان جو کیا ہے، ایک ہے میرا رب جو کیا ہے موجود ہے، جو کیا کرے گا؟ میری پکاروں کو سنے گا. یہ ہے ہمارے رب پہ آرزو. چاہے وہ دعا چھوٹی سے چھوٹی چیز کو نہ مانگوں میں اللہ سے، یا میں اللہ سے پہاڑ جیسی بڑی چیز کی آرزو کیوں نہ رکھ لوں، میری دل میں ایسا ہونا چاہیے کہ میرا رب ہے اس قابل، میرا رب کر سکتا ہے، یہ وہ آخر ہے. اس نے جب اس چیز کو بنایا ہے، جب وہ باقی رہنے والا ہے تو کیا وہ میری دعا نہیں پوری کرے گا؟ یہ ہونا چاہیے ہمارا بھروسہ اللہ پر. ہم کو اللہ سے ڈرنا بھی ہے کہ مجھے آخر میں کس کے پاس لوٹ کر جانا ہے؟ اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہماری زندگی اس کے مطابق کیا کرنی ہے؟ گزارنی ہے. اللہ کی ذات اور صفات ایسی ہے جو کیا ہے؟ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اب انسان کے دماغ میں خیال آتا ہوگا نا کہ ہم نے تو سنا ہے کہ باقی رہنے والی تو جنت اور جہنم بھی ہے، جنتی بھی اللہ کہتے کہ باقی رہیں گے، جہنم بھی باقی رہیں گے. تو ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ ہی کیا ہے وہ باقی رہنے والا ہے؟ تو بہنوں یہ یاد رکھنا، اللہ کا باقی رہنا، اللہ کا صفات باقی رہنا اور جنت جہنم، جنتی جہنمی کا باقی رہنے میں بہت بڑا فرق ہے. اللہ نے چاہا تو اللہ نے جنتیوں کو باقی رکھا، اللہ نے چاہا تو اللہ نے جنت اور جہنم کو باقی رکھا، اللہ نے چاہا تو اللہ نے جہنمیوں کو باقی رکھا. اگر اللہ نہیں چاہتا تو یہ باقی نہیں رہتے. یعنی ان چیزوں کو باقی رہنے کے لیے ایک اسباب کی ضرورت ہے. اللہ کو اس اسباب کی ضرورت نہیں ہے. اسباب یعنی ایک چیز ایک ہیلپ کی ضرورت. تو اللہ کو کسی اسباب کی ضرورت نہیں ہے باقی رہنے کے. لیکن یہ جنت جہنم، جنتی جہنمی، ان سب کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ کی. جب اللہ نے کہا نا کہ جنت اس خالدون، ہمیشہ باقی رہنے والی، جنتی اس میں ہمیشہ رہیں گے، تبھی وہ کیا ہے؟ اس میں ہمیشہ باقی رہنے والے. اگر اللہ نہیں چاہتا تو ہم کیا ہے؟ اس میں باقی نہیں رہتے. تو یاد رکھنا کہ اس میں فرق کیا ہے کہ اللہ کو کسی اسباب کی ضرورت نہیں ہے اور جہنم، جنت اور باقی ساری چیزوں کو ایک اسباب کی ضرورت ہے. موت کو بھی جو ہے اللہ جو ہے قیامت کے دن اس کو مینڈے کی شکل میں کریں گے اور اس کو کیا کر دیں گے؟ ذبح کر دیں گے. یعنی اس کے بعد جو ہے کسی کو بھی موت نہیں آئے گی. موت کو بھی کیا کر دیا جائے گا؟ ایک مینڈے کا شکل دے دیا جائے گا اور اس کو قربان کر دیا جائے گا تاکہ اس کے بعد جو ہے کسی کو بھی موت نہیں آئے. اللہ ہی کیا ہے؟ ہر چیز کو باقی رکھتا ہے. یعنی قوت، طاقت سب ذات کس کی ہے آخر تک کی؟ وہ اللہ کی. ہم کو اس بات پر کیا کرنا ہے؟ یقین رکھنا ہے. اور ساری مخلوق جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف لوٹ کر جائے گی. سورہ اعلی آیت نمبر 17 میں اللہ کہتے ہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرُ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت بہت بہتر اور بہت بقا والی ہے، یعنی باقی رہنے والی ہے. یعنی اللہ ہی کیا کرے گا؟ ہم کو باقی رکھے گا. اور اللہ ہی نے جنت جہنم یہ سب، جنت میں اللہ نے ہمارے لیے باقی رہنے والی نعمتیں بنائی تاکہ ہم جو ہے دنیا کو اس مقابلے میں ایسا بتائے کہ اللہ ہم کو ایسی جنت دے دے جو کیا ہے؟ ہمیشہ باقی رہنے والی، کبھی فنا نہیں ہوگی. اور ہمارا رب بھی کیا ہے؟ وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. اللہ ہی ایک ایسی ذات ہے جو کیا ہے؟ اول ہے اور وہی کیا ہے؟ آخر ہے. جب ہم یہ اللہ کے نام کو سمجھ جائے، جب ہم اللہ کی اس کوالٹی کو، اس صفت کو جو ہے ہم سمجھ جائیں تو ہم جو ہے اللہ کے اوپر جو ہے ایسی ایمان لانے والے بن جائیں گے. ہم جب اللہ کی پہچان کریں گے اللہ کے اس نام سے، تو ہم جب اللہ کی کیا کریں گے؟ دعائیں کریں گے اللہ سے اس نام کے ساتھ. تو بہنوں یاد رکھنا کہ دعا بھی کیا ہے؟ ایک بندگی کا اظہار ہے. جب میں دعا کرتی ہوں تب میں اللہ سے کیا کرتی ہوں؟ اپنی بندگی کو اظہار کرتی ہوں. جب میں کہتی ہوں نا اللہ تو ہی یا رحمان ہے، تو میں بندگی کو اظہار کری ہو کہ اللہ میں تیرے علاوہ کسی اور کو نہیں مانتی ہوں اللہ رحمان.
اللہ میں تیرے علاوہ کسی اور کو آخر نہیں سمجھتی ہوں، اللہ میں تیرے علاوہ کسی اور کو جو ہے اول نہیں سمجھتی ہوں. یہ کیا ہے؟ میری بندگی کا اظہار ہے کہ اللہ میں صرف تجھی سے مانگتی ہوں، اللہ تیری ہی طرف لوٹ کر آتی ہوں. تو جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ سے کیا کرتا ہے؟ اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے دعا جو ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے لیے عبادت ہے. دعا المخل عبادہ ہے نا. دعا کیا ہے؟ دعا بھی ہمارے لیے عبادت ہے کہ انسان جب دعا کرتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ عبادت کرتا ہے اللہ کی، کیونکہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگتا ہے نہ کسی کو پکارتا ہے. تو دعا بھی انسانوں کے لیے کیا ہے؟ عبادت بھی ہے، اور دعا انسانوں کے لیے بندگی بھی ہے. اور دعا ایک ایسی چیز ہے جو کیا کرتی ہے؟ ہماری تقدیروں کو، ہمارے نصیبوں کو بدل سکتی ہے. اور جب ہم اللہ سے کیا کرتے ہیں؟ دعائیں کرتے ہیں. جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو جب ہے نا ہماری بندگی کا اظہار تو ہوتا ہی ہے، اور ہمارا جو تعلق ہے نا اللہ سے وہ ایک پرسنل لیول پہ چلا جاتا ہے. جب میں بیٹھ کر اللہ سے کیا کرتی ہوں؟ اپنی دل کی باتیں کرتی ہوں، اپنی ساری پرسنل دعائیں، اپنے سارے خیالات جو ہے میں اللہ کے سامنے بیان کرتی ہوں. یعنی میں اللہ کو جو اپنا مانتی ہوں. جب انسان دعا کرتا ہے نا اللہ سے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے سامنے اپنی ساری پریشانیوں کو رکھ دیتا ہے. میں ایک پرسنل لیول پہ اللہ سے دعا کرتی ہوں، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹے کیوں نہ. اگر ایک ماں اپنی اولاد کے بارے میں اللہ سے کچھ مانگنا چاہ رہی ہے تو یہ دعا کے لیے بیٹھتی ہے تو اللہ سے کیا کہتی ہے کہ اللہ دیکھو میری اولاد ایسی ہو گئی ہے، میری اولاد سرکش ہو رہی ہے، یا اللہ میرا گھر سرکشی میں جا رہا ہے، یا اللہ میں یہ تکلیف میں ہوں. تو اس سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ سے رجوع کرتے، اپنے آپ کو ہم اللہ کے اور قریب کرتے ہیں. جب ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں. تو دعا کیا کرتی ہے؟ ہماری اللہ سے قریبی بھی بڑھاتی ہے. اور جب انسان اللہ سے پرسنل لیول پر دعا کرتا ہے نا تو یہ چیز جو ہے نا اللہ کو بہت خوش کر دیتی ہے بہنوں. اللہ بہت خوش ہو جاتا ہے جب اس کا بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے سامنے اپنی کمزوری ظاہر کرتا ہے. جب اللہ کے سامنے بتاتا ہے کہ اللہ تو کتنا بڑا ہے اللہ، اور اللہ کے سامنے یہ چیز کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ میں تیری ہی طرف کیا کرتی ہوں، اللہ آ کے مانگتی ہوں. تو اللہ جو ہے نا ان سب چیزوں سے بہت خوش ہو جاتا ہے. اللہ کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ کیا کرتا ہے؟ اس سے بیٹھ کر مانگتا ہے، اس سے اپنی پریشانیوں کو اظہار کرتا ہے، اس کے سامنے جھک جاتا ہے، اس کے سامنے اپنی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے. تو یاد رکھنا کہ سب جتنا بھی دنیا میں کیوں نہ ہو، آخر کیا ہے؟ وہ بھی کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے. ہم دنیا میں چاہے دنیا والوں کے پاس کیوں نہ مانگ لیں، ہم سب جانتے ہیں جب ہم دنیا سے کیا کرتے؟ مانگتے. اگر میں کسی انسان سے مانگوں، لیکن اگر کیا ہوتا ہے نا کتنی مرتبہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نے دنیا میں ہمارے لیے ذریعے بنائے، نو ڈاؤٹ ہے نا، لیکن ذریعے دینے والا کون ہے؟ اللہ. اگر ایک ڈاکٹر ہے، اگر میرے کو سب نے بولے کہ تم اسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، یہ بہت اچھا ہے، میں گئی، لیکن ضروری نہیں وہ ڈاکٹر کی مجھے ٹریٹمنٹ کرنے سے میرے کو شفا ہو جائے. شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. تو میرا آخر کون ہے؟ اللہ. اگر اللہ چاہے گا تو اللہ اس ڈاکٹر کے پاس کیا دے گا؟ ہم کو شفا دے گا. کبھی بھی یاد رکھنا کہ آخر کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہی ہے. تو دنیا جب ہم کو دھوکہ دیتی ہے نا، دنیا جب ساتھ چھوڑ دیتی ہے نا، تو آخر میں ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ اللہ ہی کے پاس جاتے ہیں. حالانکہ ہم کو پہلے کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے پاس. اور ہم کو آخر تک کس کے ساتھ رہنا ہے؟ اللہ کے ساتھ. کیونکہ اللہ ہی کون ایک ایسی ذات ہے جو ہمارے ساتھ آخر تک رہے گا بہنوں. دنیا ہم کو چھوڑ کے چلی جائے گی. کتنی بار ایسا ہوتا ہے نا جب ہم کچھ دنیا والے کیا کرتے ہیں؟ ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے. لیکن اللہ ایک ایسی ذات ہے جس نے ہمارے کو اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک نہیں چھوڑا، جس نے ہم کو وہاں پر بھی پالا، وہاں پر بھی ہم کو شفا دی، وہاں پر بھی ہم کو حیات دیا، وہاں پر اللہ نے ہم کو بنایا، خیر و خیریت سے بنایا ہے نا. تو اللہ نے جب ہم کو ماں کے پیٹ میں اکیلا نہیں چھوڑا، اللہ نے جب ہم کو دنیا میں آنے کے بعد اکیلا نہیں چھوڑا، ایک بھی دن ایسا نہیں ہوگا کہ ہم بھوکے سو گے. اللہ نے ہمارے لیے، جب ہم کچھ بناتے بھی نہیں ہے ہم گھر میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ باہر سے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی بھیج دیتا ہے اس دن. کیسے؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہی نہیں اس کا بندے کو، اللہ اکیلا کبھی چھوڑتا ہی نہیں ہے. ہم کتنی بار جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں وہ دعائیں پوری ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ ہم کو سن رہا ہے، اللہ ہم کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا ہے. تو ہم کیوں اللہ کے پاس سب سے آخر میں جا کر مانگتے؟ پہلے دنیا کے سامنے اپنی ساری پریشانیوں کو بتا دیتے. پہلے ہم کو اللہ کے پاس جانا ہے. پہلا اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ ہمارے لیے ذریعے بنائے. اللہ سے مانگو بہنوں، ہماری زندگی کیا ہو جائے گی؟ آسان ہو جائے گی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو دعائیں ملتی ہے صبح رات کی اذکاروں کی، جہاں پر وہ اللہ سے کہتے تھے اللہم بکا اصبحنا وبکا امسینا وبکا نحیا وبکا نموت والیک النشور. یا اللہ صرف تیرے ہی کہنے پر اللہ جو ہے میں صبح میں داخل ہو رہی ہوں، اور تیرے ہی کہنے پر میں شام تک پہنچوں گی. تو نے ہی اللہ مجھے زندہ رکھا ہے،
اور تو ہی مجھے موت دے گا اور اللہ مجھے تیرے ہی پاس جو ہے وہ لوٹ کر آنا ہے۔ ویسی ایک دعا آتی ہے جو شام کے وقت پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم بکا امسینا و بکا اصبحنا و بکا نحویا و بکا نموت و الیک المصیر۔ یا اللہ ہم تیرے ہی نام سے شام کی اور تیرے ہی نام سے ہم نے صبح کی اور تیرے ہی نام سے ہم جیتے ہیں اور تیرے ہی نام پر مریں گے اور تیری ہی طرف ہم کو لوٹ کر آنا ہے۔ یہ دونوں دعائیں جو ہے وہ بہت ہی سیم ہے، اس میں خالی ایک ایک ورڈ کا ڈفرنس ہے، ایک میں کیا آ جاتا ہے نشور آ جاتا ہے، ایک میں کیا آ جاتا ہے مسیر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک صبح کی اور ایک شام کی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا، یا اللہ ہم تیرے ہی نام سے کیا کرتے ہیں، اللہ ہم شام کی طرف داخل ہوتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے ہی نام سے صبح کی طرف داخل ہوتے ہیں، اللہ ہم تیرے ہی نام سے جیتے ہیں، اللہ تیرے ہی نام سے جو ہے اللہ ہم کو موت بھی آئے گی اور اللہ ہم سب کو تیرے ہی طرف کیا کرنا ہے، لوٹ کر جانا ہے۔ تو ہم یہ بات کو جان لیں، ہم یہ بات پر بہنوں انشاءاللہ ایمان ڈالیں۔ جب ہم یہ سمجھ جائیں گے نا بہنوں، تو ہم آٹومیٹکلی کس سے مانگنے لگیں گے، صرف اور صرف اللہ سے۔ جب ہم یہ بات کو سمجھ جائیں گے کہ آخر اللہ ہی ہے، تو ہم اللہ کی طرف ہی کیا کریں گے، پہلے ہی رجوع ہو جائیں گے۔ ہم لوگوں کے اندر بہنوں سہارا ڈھونڈتے ہیں جو ہمارے لیے کیا ہے، وقتی سہارے ہیں۔ ایک وقت تک، ایک مدت تک انسان بھی ہم کو سہارا دیتا ہے، کچھ وقت کے بعد وہ بھی کیا بولے گا کہ جب دیکھو آ جاتی ہے اپنی پریشانی ہے نا، بولتے ہیں نا لوگ، سوچتے ہیں نا ایسا کہ جب دیکھو اپنی پریشانی لے کے آ جاتی ہے میرے پاس، جب دیکھو میرے پاس ہی آتی ہے نا، لوگوں کے اندر یہ خیال آ جاتا ہے۔ لیکن اللہ ایک اول ایسی ذات ہے جو خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ اس کے سامنے آ کے مانگتا ہے، وہ اپنی جھولی کھول کر ہم کو دیتا ہے، تو اس سے کیوں نہ مانگے جو خوش ہو رہا ہے ہمارے مانگنے پر۔ ہم دنیا والوں سے کیوں مانگتے ہیں جو ہمارے مانگنے کے بعد ہم سے بڑی بری باتیں کہتے ہیں، جو ہمارے مانگنے کے بعد جو ہے دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اللہ تو ایسی ذات ہے جو ہماری سیکرٹ کو بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کبھی اپنے بندوں کو ایکسپوز نہیں کرتے۔ اللہ تو اپنے بندوں کو کہتے ہیں کہ اپنی سیکرٹس کو تم اپنے سیف رکھو، چھپا کر رکھو، لیکن ہم ہی بے وقوف کیا کرتے ہیں، ہم دنیا کے سامنے سب چیزوں کو بیان کر دیتے ہیں، اور کتنی بار دنیا والے ہم کو مایوس کر دیتے، لیکن تب بھی ہم کس کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے پاس، اور اللہ پھر بھی ہماری مدد کرتا ہے۔ یہ ہے تمہارا رب جو تمہارے ساتھ آخر تک ہے۔ دنیا کے سہارے ختم ہو جائیں گے، اللہ باقی رہے گا۔ دنیا والے جب تمہاری پکار نہیں سنیں گے، وہ سنے گا۔ جب دنیا میں تمہارے پاس کوئی نہ ہوگا، وہ ہوگا۔ جب دنیا میں سب تھے تب بھی وہ تھا، لیکن ہم کہاں تھے، دنیا کی طرف تھے۔ یہ فرق ہے تو دنیا والوں میں اور تمہارے رب کے سہارے میں۔ دنیا ایک وقت تک سہارا دیتی ہے، اللہ آخری وقت تک سہارا دیتا ہے۔ تو جان لیں گے ہم کہ اللہ ہی کیا ہے ہماری آخر ہے، اللہ ہی کیا ہے ہماری آخری منزل ہے بہنوں۔ اگر وہ نہ دے پایا تو ہم کو کوئی نہیں دے پائے گا۔ جب اس نے کسی چیز میں ہمارے لیے فائدہ نہیں رکھا تو کوئی ہمارا فائدہ نہیں کر پائے گا۔ جب پوری دنیا ہم کو نقصان دینا چاہے گی اور وہ نہیں چاہے گا، ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ الحمدللہ ہم یہ ساری باتوں کو جانتے کہ آخری فیصلہ اللہ کا ہی ہے، تو ہم کیوں دنیا سے مانگتے ہیں، کیوں ہم اللہ کے سامنے نہیں جاتے؟ اور اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے، اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا جب اللہ کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے۔ تو ہم کیوں دنیا کی طرف جا رہے ہیں جو ہم کو نقصان بھی پہنچائے گی اور جس میں کوئی فائدہ بھی نہیں رکھا ہے۔ دنیا اللہ نے کہا نا تمہارے فائدے کی جگہ ہی نہیں، اللہ نے دنیا کو کیا کہا، تمہارے لیے میں نے آزمائش بنایا ہوں، اور ہم کیا کریں، خود آزمائش کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اللہ جب ہم کو کیا کرتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے لیے آزمائش ہے، پوری دنیا ہی بہنوں ہمارے لیے آزمائش ہے، اور ہم کیا کریں، دنیا کی فتنے، دنیا کے لوگوں کی طرف جا رہے ہیں، سہارا ڈھونڈنے۔ حالانکہ سہارا اصل کیا ہے ہمارا، صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ جو ہے وہ کیا ہے، اللہ ہی جو کیا ہے وہ ہے غایت، اللہ جو ہے وہ کیا ہے، اکیلے ہی اللہ کیا ہے، ایک غایت قرار ہے۔ یعنی اللہ کے علاوہ ہم کو کسی اور کو انکلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم کو اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملانا یا شریک کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ اکیلا کیا ہے ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ جب کسی کا ارادہ کرتا ہے نا کچھ کرنے کا، اللہ کو فرشتوں سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نہیں بولتا ہے کہ اب میٹنگ کریں گے، ہم لوگ ڈسکس کریں گے، نہیں، اللہ نے بس ارادہ کیا، اللہ نے کہہ دیا کن، وہ ہو جائے گا، وہ فیکون ہو جاتا ہے۔ وہ ہے تمہاری اللہ کی ذات۔ دعائیں کرو، ارادے کرو، اللہ سے اپنی نصیب بدلوانے کی دعائیں کرو۔ اگر تم کو لگے گا نا کہ یار یہ ہو ہی نہیں سکتا، پھر بھی اللہ سے مانگو۔ جو نہیں ہو سکتا نا، اللہ اس کو بھی کر کے دکھائے گا۔ یہ ہے اللہ کی ذات۔
तमन्नाएं करो अल्लाह से, मुरादें करो अल्लाह से, उम्मीदें करो अल्लाह से, कि सिर्फ कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह कर सकता है। जरूरत आना, मजबूरी, ये सब क्या है, हमको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की तरफ लौटाना है। लोग जो है वो खुद की जरूरत पूरी नहीं कर सकते, वो हमारी क्या करेंगे? हम क्यों अकल का इस्तेमाल नहीं करते? लोग अगर अपनी जरूरत पूरी कर सकते तो वो हमारी करेंगे ना, जब वो खुद की जरूरत पूरी नहीं कर सकते तो वो हमारी कैसी करेंगे? वो सिर्फ कौन कर सकता है? अल्लाह की। जो लोग भी है ना, उनको भी अल्लाह की जरूरत है अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, वो लोग को भी अल्लाह चाहिए। तो हम क्यों ना डायरेक्ट अल्लाह से मांगे? हम क्यों किसी के थ्रू अल्लाह से मांगते हैं? हम क्यों दुनिया में सोचते हैं कि हाँ ये फलाना इंसान अच्छा है, मैं इससे कहूंगी अल्लाह से मांगने के लिए, इनकी दुआ लगती है, मैं इनसे कहूंगी अल्लाह से मांगने के लिए। हम है ना, अल्लाह ने हमसे कहा है ना कि तुम्हारी तकलीफ है, तुम मुझसे मांगो, मैं मांगूंगी मेरे रब से, उम्मीद रखूंगी मेरे रब से कि मेरा रब मेरी सुनेगा, मैं मेरे रब को राजी करके दिखाऊंगी। मुझे किसी की जरूरत नहीं है कि क्योंकि ये फलाना इंसान अच्छा है, मैं इससे कहूंगी तो ये मांगेगा तो पूरी हो जाएगी। नो, वी डोंट नीड एनीबॉडी। मैं इतनी उम्मीद रखूंगी अल्लाह पर, इतना भरोसा रखूंगी अल्लाह पर कि वो अव्वल है, वो आखिर है, वो ही असली जात है, वो मेरी दुआ को पूरी करेगा, और मैं अल्लाह से मांगूंगी। इंशाअल्लाह देखना अल्लाह हमारी सारी दुआएं, सारे मुरादों को कैसे पूरी करेगा। हमको जो क्या है अल्लाह से मांगना है, हमारे दिलों से, हमारे इरादे, नसीब सब हमको किससे मांगना है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मांगना है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 8 में अल्लाह जो है वो कहते हैं, ये जो दुआ हमको मिलती है यहाँ पर, ये दुआ है, अल्लाह ने कहा है मांगने के लिए, वो है रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ए हमारे रब, हमें हिदायत देने के बाद हमारे दिल ठहरे ना कर दे, और हमें अपने पास से रहमत अता फरमा। यकीनन तू ही बहुत बड़ा अता का देने वाला है, तू ही क्या है? बहुत बड़ी अता देने वाला है। ये दुआ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम पहले क्या पढ़ रहे हैं? रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, ए मेरे रब, मेरे हिदायत, तू ही क्या है? अल्लाह हिदायत देने वाला है, तू क्या कर ले? मेरे दिल को तेरी तरफ ठहरा दे। यानी बहनों याद रखना, जब अल्लाह किसी के दिल को फेरना चाहे ना तो अल्लाह उसको फेर सकता है। अल्लाह हमारे दिलों को फेर सकता है, हमारे इरादों को, हमारे नसीब को। अल्लाह चाहे तो अल्लाह किसी भी चीज को पल में फेर सकता है। हो सकता है ना हमारे, हम कभी कभी देखते हैं कि हमारी लाइफ जो है ना, हमको लगता है कि क्या जिंदगी चल रही है, कोई तकलीफ ही नहीं, इतनी सुकून वाली जिंदगी है, और हम देखते हैं कि अचानक से क्या हो जाता है, कोई भी चीज हमको आके छू लेती है, कोई आजमाइश या कोई तकलीफ, कोई बीमारी, कुछ भी आ जाती है। तो ये सब कौन करता है? अल्लाह करता है। वो अल्लाह के हाथों में है कि अल्लाह क्या कर दे, पलट दे हमारी जिंदगियों को। अगर मेरे पास बहुत माल है और अगर मैं उसको लेके बहुत खुश हो रही हूँ कि मेरे पास कितना पैसा है, अल्लाह चाहे तो पल में उसे हमसे छीन ले। इसीलिए शुक्र अदा करो अल्लाह का, वो हर नेमत के लिए जो हमको क्या करता है, अता करता है। जब अल्लाह किसी का दिल फेरने का इरादा कर दे तो कोई उसको रोक नहीं सकता। वही आखिर है, उसी के पास क्या है, सारी तौकत है। कोई भी परेशानी हम अल्लाह किससे मांगेंगे? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मांगेंगे। देखो जितने भी सहाबा थे, जितने भी प्रॉफिट्स थे, जितने भी नबी थे, सब ने किससे मांगा? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मांगा। मिसाल के तौर पर जकरिया अलैहिस्सलाम थे ना, जकरिया अलैहिस्सलाम के वाकया क्या आता है ना कि उनके पास कोई औलाद नहीं थी। जकरिया अलैहिस्सलाम अपनी उम्र के ऐसी मुद्दत पर पहुंच गए थे जहां पर वो बूढ़े हो गए थे, जहां उनको बच्चा नहीं हो सकता था ना, जहां पर सारी जो है ऑड्स पर आ गए थे। मतलब आई एम ट्राइंग टू से कि ऐसा वक्त था जहां पर इंसान क्या सोचेगा ना कि अब मांग के भी क्या फायदा, कौन सा मिलने वाला है ना, ऐसा हो जाता है ना कि हम ऐसे एक उम्र पर थे, ऐसे मुद्दत पर पहुंच गए थे, वो ऐसी मुद्दत पर पहुंच गए थे वो, कि जहां पर उन्होंने सोचा, हम क्या सोचेंगे ऐसी उम्र के बाद, एक आदमी क्या सोचता है कि अब क्या मांगू मैं अल्लाह से, मेरी तो उम्र ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, हम ऐसा सोचने लगते हैं। लेकिन जकरिया अलैहिस्सलाम ने देखो कैसे मांगा, उनको पता था उनकी उम्र नहीं है, उनको पता था कि वो क्या बूढ़े हो गए, उनकी बीवी बांझ है, उनको सारी बातें पता थी। लेकिन उनकी तमन्ना, उनकी आरजू, उनका उनके रब से भरोसा देखो कितना था। उन्होंने कहा कि मेरा रब चाहे तो कुछ भी कर ले। जब मरियम अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने होते हुए वाकये को देखा तो उनका जो अल्लाह पर जो भरोसा है वो और बढ़ गया। उन्होंने कहा जब अल्लाह उसको दे रहा है, मौजिज़ों से दे रहा है, तो मेरा रब मुझे कैसे नहीं देगा? उन्होंने अपने रब से मांगा, दिल खोल कर मांगा, फिर उनके रब ने क्या किया, उनको अता किया। वो एज बैरियर चला गया, वो उम्र का तकाजा चला गया कि वो उम्र क्या थी।
وہ ان کی بیوی کا حال کیا تھا، وہ ساری باتیں الگ ہو گئی ایک طرف، اگر اللہ نے کیا کر دیا ان کو دینے کا جب ارادہ کیا. لیکن ہم جب اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم بھروسے کے ساتھ کرتے ہی ہیں، ہم پھر بھی کشمکش میں رہتے ہیں کہ کروں کہ نہیں کروں، اللہ سنے گا کہ نہیں سنے گا، یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. کیوں ہم اتنے ساری چیزیں سوچتے ہیں؟ وہ صحیح ہوگی تو اللہ ہم کو دے دے گا، نہیں صحیح ہوگی تو اللہ ہم کو آٹومیٹکلی نہیں دے گا. یہ یاد رکھنا، اللہ اگر اس سے راضی ہوگا تو اللہ ہم کو دے گا، اگر میرے نصیب میں صحیح ہوگا تو اللہ مجھے دے گا، اگر اللہ مجھے نہیں دینا چاہے گا تو اللہ مجھے نہیں دے گا. تم بھروسہ رکھ کے مانگو تو، اور اگر اللہ ہم کو نہ دے تو اس سے راضی ہو جاؤ کہ شاید یہ میرے لیے صحیح نہیں تھا. یہ سکھاتا ہے ہم کو کہ اللہ کے ناموں پر بھروسہ لانا. لیکن ہم جو ہے اللہ کی عظمت پر بھروسہ ہی نہیں کرتے. جی ہم کو اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا چاہیے. اللہ کو کسی اسباب کی ضرورت نہیں ہے، سارے اسباب ہی اس کے ہیں. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ساری ضرورت اسی کی ہے. سب ضرورتوں کو اس کی ضرورت ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. سورہ مریم کی آیت نمبر 4 میں آتا ہے نا مریم علیہ السلام کے بارے میں، کہ جہاں پر انہوں نے کہہ دیا، زکریا علیہ السلام نے دعا کیسے کی تھی اللہ سے، قال ربی انی وحان عزم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اقنه بدعائک ربی شقیہ، کہ اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کرنے سے محروم نہیں رہا. سبحان اللہ. تو دیکھو انہوں نے پہلے کیا کی، اپنی تکلیف کو اللہ کے سامنے بیان کی، اللہ کے سامنے اپنی کمزوری کو بیان کیا. اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے، اللہ میں بڑھاپے کی ایسی حد تک پہنچ گیا ہوں کہ میری نا بدن جھک گیا ہے اللہ، لیکن اللہ میں پھر بھی تیرے سے مایوس نہیں ہوں، میں پھر بھی تجھ سے مانگوں گا، میں تجھ سے کبھی مایوس نہیں ہو سکتا. ہمارے پاس نبیوں کی اتنے مثال، لیکن ہمارے ساتھ اتنی تکلیف ہو جاتی نا، مایوس ہو جاتے اللہ کہ اللہ نے مجھ کو اتنی تکلیف میں ڈال دیا. دیکھو زکریا علیہ السلام اور نبیوں سے ہم کو سیکھنا چاہیے. ایوب علیہ السلام سے سیکھو نا، 18 سال کی آزمائش، اپنے رب سے وہ مایوس نہیں تھے، اپنے رب سے مانگے، 18 سال تک مانگے، جب تک بڑھاپے میں بھی آ گئے تھے انہوں نے اللہ سے مانگے، اپنے رب سے مایوس نہیں ہوئے کہ میرے رب نے مجھے اتنا آزمایا میں مایوس ہو جائیں گے. ہم تو اپنے رب سے، اللہ ہم کو اتنا آزماتا مایوس ہو جاتے ہیں، ہم دنیا کے سہارے نکل جاتے ہیں، ہم دنیا سے مانگنے نکل جاتے ہیں. لیکن نبیوں کو دیکھو کیسے وہ کیا تھے، کبھی مایوس نہیں ہوئے. کوئی بھی تکلیف آتی تھی انہوں نے اپنے رب پر کیا تھا، ان کو بھروسہ تھا کہ اللہ میں مایوس نہیں ہوں، اللہ تو مجھے چاہے گا تو پھر بھی عطا کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، اللہ کے محبوب تھے، لیکن وہ اللہ سے پھر بھی گڑ گڑا کر دعا کرتے تھے اپنے بندوں کے لیے. وہ چاہتے تو ان کو نہیں ضرورت تھی نا رونے کی، ان کو نمازوں کی ضرورت نہیں تھی نا، وہ تو نبی تھے، ان کو تو جنت، اللہ نے کہہ دیا تھا کہ آپ تو نبی ہو، آپ تو جنتی ہو، لیکن پھر بھی انہوں نے گھنٹوں تک نمازیں پڑھی، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، گھنٹوں تک سجدوں میں رویا کرتے تھے. کس کے لیے؟ اس امت کے لیے، ہمارے لیے، اپنے ایمان کے لیے، اپنے ایمان والوں کے لیے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے روتے نہیں ہیں. انہوں نے اللہ کے سامنے رو کر اپنی پریشانیوں کو بیان کرتے تھے، وہ رو رو کر سجدوں میں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتی تھی کہ ایک مرتبہ وہ جب اٹھتے نیند سے دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بازو میں گھنٹوں سے نہیں ہے. جب وہ جا کر دیکھتے ہیں تو وہ ان کو کہاں پاتے ہیں، سجدے میں پاتے ہیں. وہ اللہ کے سامنے سجدے میں رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے تہجد کے. لیکن یہ کوالٹی ہمارے اندر نہیں ہے. ہم بس کیا کہہ دیتے ہیں، اللہ تو دیتا ہی نہیں ہے، اللہ تو سنتا ہی نہیں. کیا ہم نے کبھی سجدوں میں گھنٹے بتا کر اللہ سے مانگنے کی کوشش کی ہے؟ کیا کبھی ہم نے اپنی نیند کی قربانیاں دی کر نمازیں پڑھی ہے رات کے وقت اور اللہ سے ایسے رو رو کے مانگا ہے؟ ہم کوشش نہیں کرتے، ہم خالی کیا کرتے، اللہ پر بلیم ڈال دیتے، اللہ نے ہی کیا، اللہ کی وجہ سے ہوا، اللہ تو سنتا ہی نہیں، اللہ تو کرتا ہی نہیں. ہم نے کیا کیا اللہ کے لیے کہ اللہ ہماری سنے گا؟ ہم صرف شکایتیں کرتے ہیں، عمل کچھ نہیں. کہنے کے لیے بہت کہتے ہیں، کرنے کے لیے کچھ نہیں. سمیعنا و اطعنا، سنا اور اطاعت کرنی ہے ہم کو، صرف سن سن کر ہم کو اس کے بارے میں بتانا نہیں ہے. اطاعت تو کرو، اللہ کی سنو تو وہ تمہاری سنے گا. تم اللہ کی طرف چل کر جائیں گے، اللہ کہتا ہے تمہاری طرف دوڑ کر آتا ہوں. لیکن ہم نے کبھی چلنے کی کوشش نہیں کی اس کی طرف، ہم نے کبھی چھوٹی چھوٹی محنتیں ہی نہیں کی اللہ کی طرف جانے کے لیے. نمازوں میں اتنے پیار اور اتنے صبر کے ساتھ ہم نے اللہ کے ساتھ کیا نہیں کیے، دعائیں نہیں کی، ہم نے ویسی نمازیں ہی نہیں پڑھی جیسے نبیوں نے پڑھی. کوشش تو کرو بہنوں.
جب ہم نافرمانیاں کرتے ہیں، دیکھو دنیا میں جب ہم کسی کے ساتھ نافرمانی کرتے ہیں نا، جب دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں، کسی کو ناراض کر دیتے ہیں نا، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس انسان سے بھاگنے لگتے ہیں، رائٹ؟ جب ہم کو پتا ہے کہ ہاں اب یہ انسان مجھ سے مایوس ہو گیا ہے، اب میں نے اس کو ناراض کر دیا، تو ہم کیا کرتے ہیں، ایسے انسان سے اپنی شکل چھپائے پھرتے ہیں۔ لیکن دیکھو ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، تو انسان کیا کرتا ہے، وہ اللہ کی طرف کیا کرتا ہے اور سامنے رجوع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے تمہارا رب جو تمہاری نافرمانی کرنے پر بھی، تمہارے گناہ کرنے پر بھی تم کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ وہ کیا، تم نے خطا کی نا، تم میرے پاس آؤ، تم نے غلطی کی، تم مجھ سے مانگو، تم میرے پاس آؤ۔ جب دنیا میں ہم کسی کو ہم ناراض کرتے، کیا وہ کبھی ہم سے کہے گا کہ تو نے مجھ سے ناراض کیا، آجا میرے پاس بیٹھ جا؟ وہ تو کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو ہم سے دور کر دیتا، رائٹ؟ اگر میں نے کسی کو غصہ دلائی یا اگر میں نے کسی کے ساتھ برا کرے، تو مجھے کیا کرے گا، اپنے آپ سے دور کر دے گا کہ بھائی یہ تو ایسی ہے، اس سے دور رہو۔ لیکن اللہ کا دیکھو کیسا ہے، اللہ کہتا ہے تم نے مجھے ناراض کیا نا، تم میرے پاس آؤ، آپ میرے پاس آؤ، کہتا ہے اللہ سے، کہتا ہے میرے قریب آؤ، مجھ سے مانگو۔ صرف ساری فضل اور ساری نعمت، ساری رحمتیں کس کی ہے، صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 107 میں اللہ کہتا ہے اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کو اور کوئی دور نہیں کرنے والا، اور اگر وہ تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل سے کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں، اور اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جسے چاہے نشوار کر دے، اور وہ بڑا مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو اس آیت میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں نا، اللہ کہتا ہے کہ اگر اللہ کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی اسے دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ کسی کے ساتھ بہترائی کا ارادہ کرے اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ جس کو چاہے اپنے فضل سے سب کچھ دے، اور اللہ جسے چاہے اسے چھین لے۔ اللہ ہی کیا ہے، مغفرت کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ یعنی پہلا بھی کون ہے، ہمارا اللہ ہے، اور آخر بھی کون ہے، ہمارا اللہ ہے۔ جب ہم اللہ کو پہچان لیں گے بہنوں، تو ہم آٹومیٹکلی اللہ کو ناراض نہیں کر پائیں گے، ہم اللہ کی جو ہے ہمیشہ کیا کریں گے، انشاءاللہ سنیں گے۔ بہنوں یاد رکھنا، جب اللہ سے بھاگ کر جائیں گے تو کہاں جائیں گے، نہ ہمیں زمین پناہ دے گی، نہ ہمیں آسمان پناہ دے گا، کوئی ہمیں نہیں بچا پائے گا اللہ کے غضب سے۔ تو ہم اللہ سے بھاگ کر اور کہاں جائیں گے، آخر وہی ہے، ہم سب کو اس کے پاس کیا کرنا ہے، لوٹ کر جانا ہے۔ ہم ہر اس کام کو چھوڑ دے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ہر اس کام کو ہم کیا کرے، چھوڑ دے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کو ناراض کر کے بندہ کہاں جائے گا۔ اللہ کو تم نے ناراض کر دیا، تم کہاں جاؤ گے، اس دنیا میں خوش رہ پاؤ گے، تم نہیں رہ پائے گا انسان۔ ایک مدت تک کیا خوشی ملے گی دنیا سے ہم کو، خالدون کیا ہے، رہنے والا ٹھکانہ کیا ہے، جنت جہنم میں۔ یہ دنیا تھوڑی نا ہمارا پورا زندگی رہنے والی ہے ہمارے ساتھ۔ ہم اللہ کو ناراض تو کرتے ہیں، ہم اس کی رضا میں ہم کو کیا کرنا ہے، ہم کو ہر چیز کو اسپینڈ کرنا ہے انشاءاللہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 156 میں اللہ کہتے ہیں جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، میں خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں اور اس کی طرف کیا کرتا ہوں، میں ہر چیز لوٹ کر آتی ہے۔ جب انسان کسی کی وفات پر، کوئی تکلیف پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، ہم نے کبھی اس کا مطلب جاننے کی کوشش کی، ہم انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں پڑھتے ہیں؟ جب ہم انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں نا، وہ اس بات کو کانٹرڈکٹ کرتا ہے، اس بات کو کنفرم کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ملکیت ہی نہیں ہے، ہم سب کو کیا کرنا ہے، اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، ہر چیز اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ وہ کیا ہے، اس دعا کا مطلب ہے۔ اسی لیے ہم بھی اس بات پر یقین کریں۔ دیکھو انسان جب کسی کے انتقال ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اس بات کو جان لیتے ہیں کہ موت کیا ہے، سب کو برحق آنی ہے، اور موت کے وقت سب کو کیا کرنا ہے، اللہ کی طرف ہی کیا کرنا ہے، لوٹ کر جانا ہے۔ تو ہم اس بات کو کیا کر لیں، ہماری موت کے آنے پر کوئی ہم کو پڑھے نہ، ہم اس پر کیا کریں، اس پر عمل کرتے ہوئے کیا کریں، انشاءاللہ اپنی موت کو پا لیں۔ جو ناراض کر رہے اللہ کو، وہ کیا کہیں گے، ہے نا، جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ایسے لوگ کہاں جائیں گے ہم اللہ کو ناراض کر کر۔ اور جب ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں، ہمارا بیسک ریزن کیا ہوتا ہے، لوگوں کا ڈر۔ ہم کس سے ڈرتے، لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ اس کے پیچھے ہم کیا کر دیتے، اللہ کو ناراض کر دیتے، یہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا
بولیں گے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ ہے، ہمیں یہ سوچنے لگتا ہے کہ لوگوں کا ڈر آ جاتا ہے ہمارے اندر. بہنوں یاد رکھنا یہ لوگ تو ختم ہو جائیں گے، باقی کون رہنے والے؟ اللہ رہنے والے. تو ہم لوگوں سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ آج لوگ بولیں گے، کل وہ لوگ کیا کریں گے؟ اللہ کے پاس جائیں گے، پھر وہاں پر جواب دینا ہے نا سب کو اللہ کو. میں اپنے جواب کے لیے کام کروں، میں اپنے عمل کے لیے کام کروں، وہ جو کرے ان کو کرنے دو. میرے اعمال میرے، میرا جواب مجھے دینا ہے، مجھے کسی اور کا جواب نہیں دینا، یہ یاد رکھنا. تو میرے اعمال میرے ہیں، مجھے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، ویسے ان کو بھی لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے. اگر وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کچھ، اگر وہ 10 بات کرے میرے پیٹھ پیچھے، میں ان سے کیوں ڈروں؟ ان کو بولنے دو. لوگ تو بولیں گے، ہم کو کس کی سوچنی ہے؟ اللہ کی سوچنی ہے. لوٹنا اسی کے پاس ہے نا، جواب تو اسی کو دینا ہے. مجھے دنیا والوں کو سمجھا کر کیا کرنا ہے؟ دنیا والوں کو جواب دے کر کیا کرنا ہے؟ آج کہیں گے، کل ان کو بھی دنیا سے جانا ہے. کب تک کہے گا کوئی بھی، ہے نا؟ تو اس کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو اللہ پر چھوڑ دینا ہے. اپنی نیتوں کو درست رکھیں گے انشاءاللہ ہم اللہ کے لیے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223 میں اللہ کہتے ہیں، تمہاری بیویاں تمہارے کیا ہے؟ خواتین ہیں. اللہ نے کہہ دیا یہاں پر، دیکھو اللہ کہتے ہیں کہ آگے بھیجو اللہ کی طرف اور ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو. اللہ کہتے ہیں کہ تم اس بات کو جان لو، اللہ کی ملاقات کو جان لو. ہم اس بات پر ایمان لا دے کہ ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو اللہ کی طرف جو ہے وہ لوٹ کر جانا ہے. ہمارا آخری مقام کیا ہے؟ اللہ کی طرف ہے. ملاقات کو اللہ کے ہم جان لیں گے کہ ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے پاس ہی جانا ہے. ہم جو ہے عبادتوں سے بھاگتے ہیں، ہم رضا سے بھاگتے ہیں. ہم کس کو ترجیح دینے لگے بہنوں؟ دنیا کو ترجیح دینے لگے ہیں. جتنا ہم عبادتوں سے بھاگیں گے، رضا سے بھاگیں گے، اس میں کس کا لاس ہے؟ ہمارا لاس ہے نا. اس میں کس کا لاس ہے؟ ہمارا لاس ہے. ایک سیکنڈ. ہم کیا کریں گے بہنوں؟ اللہ کی ملاقات کو جان لیں گے کہ ہم کو اس کے پاس جانا ہے. ہم جو ہے نا بہنوں، ہم جو ہے ہم عبادتوں سے بھاگتے ہیں، ہم اللہ کو راضی کرنے سے بھاگتے ہیں، ہم دنیا کو ترجیح دینے لگے ہیں. لیکن یاد رکھنا کہ جتنا میں روز زندگی میں اللہ سے بھاگوں گی نا، میں بھاگ کر کہاں جا رہی ہوں پتہ ہے؟ اپنی موت کے قریب جا رہی ہوں. میں بھاگ کر کہاں جا رہی ہوں؟ اپنی موت کے اور قریب جا رہی ہوں. جتنے دن بیتتے جا رہے ہیں اتنا میں اپنے موت کے قریب جاتے جاؤں گی. تو میں بھاگ کر کہاں جا رہی ہوں؟ اپنی آخری کی طرف ہی جانے والی میں بھاگ کر. اور کہاں جاؤں گی؟ انشاءاللہ جو ہے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس چیز کے لیے تیاری کرنی، اللہ کی ملاقات کی تیاری کرنی. ہم کو منظر کیسا ہوگا اس کو امیجن تو کرو کہ کیا ہوگا وہ دن جب ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے سامنے جائیں گے. جب اللہ ہم سے وہ 5 سوال پوچھے گا، تب تک ہم جو ہے ایک پیر بھی اٹھا نہیں پائیں گے اللہ کے سامنے سے. ہم ہل نہیں سکتے جب تک ہم اللہ کو کیا نہیں کریں گے؟ اس 5 چیزوں کا جو ہے جواب نہیں دے دیں گے. کیا 5 سوال پوچھے جائیں گے ہم سے قیامت کے دن؟ ایک سیکنڈ. اچھا میں نے اس کی پکچر ڈالی نہیں، I'm so sorry. ہم سے کیا 5 سوال پوچھے جائیں گے اس دن؟ کہ ہم نے اپنی عمر کہاں گزاری. پہلا سوال اللہ ہم سے کیا پوچھیں گے؟ کہ ہم نے ہماری عمر کہاں گزاری. پھر اللہ ہم سے پوچھیں گے کہ تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری. پھر اللہ کہیں گے تم نے جو علم سیکھا کہ نہیں سیکھا، اس کو کہاں گزارا. پھر اللہ پوچھیں گے کہ مال جو ہے وہ کہاں سے آیا، اس کو کہاں خرچ کیا. پھر اللہ پوچھیں گے کہ اپنے جسم کو تم نے کس کام میں لگایا. جب تک ہم اللہ کے سامنے 5 سوالوں کا جواب نہیں دیں گے، تب تک جو ہے ہم وہاں سے نہیں ہل سکتے. ہم وہاں سے ہل بھی نہیں پائیں گے، ایک پلک بھی جو ہم وہاں سے جھپکا نہیں پائیں گے. جب ہم نے اس بات کو جان لیا تو ہم نے کیا اس کی تیاری کی؟ نہیں. ہم کو جو ہے اس چیز کی تیاری کرنی ہے، اس سوال کے جواب ڈھونڈنے ہیں، اس کی تیاری کرنی ہے کہ میں اپنے عمل ایسے کروں کہ میں اللہ کو جواب دے پاؤں کہ میں اپنی عمر کہاں گزار کر آئی ہوں، میں اپنی جوانی کہاں گزار کر آئی ہوں، اپنی علم کہاں گزار کر آئی ہوں، اپنا مال میں نے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اپنے جسم کو میں نے کہاں پر خرچ کیا. ہم کیا کریں گے انشاءاللہ ان سوالوں کے لیے جواب کو ہم کیا کریں گے؟ تلاش کریں گے. ہم جو ہے آخرت کو جاننے کی کوشش کریں گے، اپنے آخری مقام کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے. ہم جانیں گے کہ اس دن کیا ہوگا، ہم جانیں گے اس کا منظر کیا ہوگا، ہم جانیں گے کہ قبر میں کیا حال ہوتا ہے، ہم جانیں گے کہ پلسرات کے بعد کیا آتا ہے، ہم جانیں گے کہ جنت کہاں آتی ہے، جہنم کہاں آتی ہے، ہم جانیں گے کہ دیدار اللہ کا کیسے نصیب ہوگا. اور ہم جو ہے پھر کیا کریں گے؟ اپنی آخرت کے لیے کام کریں گے.
تو پہلا ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ اپنی آخرت کو جاننا، اس کو کیسے پانا ہے اس کو جاننا، اور پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 19 میں اللہ کہتے ہیں، اور جس کا ارادہ آخرت کا ہوا اور جسے کوشش کی اس کے لیے اس نے وہی چاہا، وہ کرتا بھی ہو اور وہ با ایمان بھی ہو، بس یہی لوگ ہیں جن کو کوشش کو اللہ ہاں کر دیتے ہیں، اور اللہ جو ہے ایسے لوگوں کی قدردانی کریں گے، یعنی اللہ جو ہے ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کریں گے۔ اللہ نے کیا کہا کہ پہلے تم کیا کرو؟ اس کی محنت بھی کرو اور آرزو بھی کرو، ارادے کے ساتھ ہم کو کیا کرنی ہے؟ کوشش بھی کرنی ہے۔ میں خالی روز کہتی ہوں صبح اٹھ کے مجھے جنت جانا ہے، مجھے جنت جانا ہے۔ میں جنت جانے کے لیے کیا کر رہی ہوں؟ اللہ کو ناراض کر رہی ہوں۔ جنت ملے گی؟ مجھے نہیں ملے گی۔ جنت جانے کے لیے ہم کو اس کی کنڈیشنز کو بھی پورا کرنا ہے۔ جنت جانا ہے ہم کو، تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس کے کنڈیشنز کو بھی پورا کرنا ہے، اس کے لیے کوششیں کرنی ہے، محنتیں کرنی ہے، اس کی طرف جانا ہے ہم کو، ارادہ کرنا ہے تو کوشش بھی کرنی ہے۔ انشاءاللہ ہم جو ہے جنت کا ارادہ بھی کریں گے اور اس کی کوشش بھی کریں گے، تو پھر اللہ کیا نہیں کریں گے؟ ہماری کوششوں کو ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں نا، میں کیا کروں گا؟ پھر تمہاری قدردانی کروں گا، میں اپریشیٹ کروں گا۔ پھر آیت نمبر 39 میں سورہ نجم کے اللہ کہتے ہیں، اور یہی کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی، اور یہی کہ بے شک اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی۔ اللہ کہتے ہیں ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کیا کی؟ کوشش کی، جس کی اس نے تمنا کی۔ اگر میں اپنی زندگی کس میں بتا رہی ہوں؟ دنیا کے پیچھے بتا رہی ہوں، تو اللہ میرا کیا کریں گے؟ ویسا ہی حال کریں گے۔ اگر میں پوری کوششیں کیا کر رہی ہوں؟ آخرت کی کر رہی ہوں، تو اللہ مجھے کیا کریں گے؟ اس کا ہی کیا کریں گے؟ اس کا ہی بدلہ دیں گے، بہترین سے بہترین اللہ مجھے بدلا دیں گے میری کوشش کا۔ اگر میری کوشش کس کی ہے؟ دنیا کی ہے، تو اللہ مجھے کیا کریں گے؟ دنیا میں ہی رکھ دیں گے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ ویسی کوششیں کریں گے، نام اعمال کو جو ہے ہماری، ہم 100% کیا کریں گے؟ اس کے لیے کوشش کریں گے کہ میرا نام اعمال مجھے کہاں ملے؟ میرے دائنے ہاتھ میں ملے، ایسی بہترین میں کیا کروں؟ اس میں عمل کروں۔ اللہ صرف چیک نہیں کرے گا ہمارے عمل کو، اللہ صرف نہیں دیکھے گا ہمارے اعمال کو، وہ تو جانتا بھی ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے بدن کا ایک ایک اعضاء جو ہے وہ کیا کرے گا؟ اللہ سے بات کرے گا۔ اللہ کہتا ہے نا قرآن میں کہ ہمارا جو اعضاء ہے وہ بھی کیا کرے گا؟ اس کو بھی اللہ کہہ دے گا کہ تو بول، اور ہماری انگلیاں بھی کہے گی کہ اللہ اس نے اس کا انگلیوں سے یہ کیا تھا، ہاتھ کو ہم نے کہاں استعمال کیا، منہ کو کہاں استعمال کیا، کانوں کو سے ہم نے کیا سنا، آنکھوں سے ہم نے کیا دیکھا، وہ سب کیا کر دیں گے؟ ان چیزوں کو بیان کر دیں گے۔ تو انتہا آخر کون ہے؟ یاد رکھنا صرف اور صرف اللہ ہے۔ سورہ انشاق کی آیت نمبر 6 سے 13 میں اللہ کہتے ہیں، اے انسان، تو اپنے رب سے ملنے تک یہ کوشش اور تمام کام، اور جو ہے تو اس کو جان لے کہ تیرے کو کیا کرنا ہے؟ اللہ سے ملاقات کرنا ہے۔ تو اس وقت جس شخص کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دے دیا جائے گا، اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا، اور وہ اپنے اہل کی طرف جو ہے وہ ہنسی خوشی لوٹ آئے گا۔ اور جس کا نام اعمال اس کو پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، یہ شخص اپنی متعلقین میں جو ہے وہ دنیا میں ہی کیا تھا؟ خوش تھا۔ یعنی اللہ کہتا ہے کہ ایسا انسان کہاں جائے گا؟ بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا، کیونکہ اس نے خوشی کہاں پائی؟ اس کی دنیا میں پالی۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تم کیا کرو؟ اس کے لیے کوششیں کرو۔ اس بات کو جان لو کہ انتہا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ کہتا ہے جس انسان کو میں دائنے ہاتھ سے نام اعمال دے دیتا ہوں، وہ انسان خوشی خوشی کہاں جائے گا؟ جنت کی طرف جائے گا۔ اور جس کو میں کیا کرتا ہوں؟ پیٹھ کے پیچھے سے نام اعمال دوں گا، ایسا انسان جو ہے اس نے خوشی خوشی کس کی طرف چلا گیا تھا؟ دنیا کی طرف۔ اس نے دنیا میں خوشی پائی، اس لیے اللہ نے اس کو کیا کر دیا؟ اللہ نے اس کو جہنم کو اس کا ٹھکانہ بنا دیا۔ جو انسان دنیا میں خوشی چاہے گا، اللہ اس کو کیا دے گا؟ دنیا میں خوشی دے گا، لیکن آخرت میں نہیں دے گا۔ جو انسان نے آخرت میں خوشی کو چاہا، انسان نے آخرت کے لیے جس نے کیا کیا؟ کوششیں کی، آخرت کی تیاری کیا، ایسے انسان کیا کرے گا؟ خوشی خوشی جنت کی طرف جائے گا، جس کے لیے اس نے کیا کیا؟ اتنی محنتیں مشقتیں کی۔ تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنی جنت کے لیے، ہمارے آخر کے لیے کیا کریں گے؟ تیاری کریں گے کہ ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف جانا ہے۔ ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے حقوق کو ادا کریں گے،
ہم اپنے قرضوں کو کیا کریں گے؟ ادا کریں گے. ہم جان لیں گے کہ ہم کو کیا کرنا ہے، کیسی تیاری کرنی ہے آخرت کی، تو ہم کیا کریں گے؟ ویسی تیاری کریں گے. لوگوں کے ساتھ اپنے حق کو ادا کریں گے، قرضوں کو ادا کریں گے، ویسے اعمال کریں گے. اب جیسے کہ ہم جب کوئی ٹرپ پر جاتے ہیں نا، جب ہم جانتے ہیں کہ ہم کو یہ فلانا شہر میں جانا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی تیاری کرتے ہیں. اگر ٹھنڈی کی جگہ ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ ٹھنڈی کے کپڑے رکھتے. گرمی کی جگہ ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ گرمی کی کپڑے رکھتے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک جگہ پر جانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی تیاریاں کرتے ہیں. ویسے ہی ہم کو آخر میں کہاں جانا ہے؟ اللہ کی طرف جانا ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ اس کی ابھی سے تیاری کرنا شروع کریں گے. ہم اپنے بیگس کو پیک کریں گے. کس سے؟ اعمالوں سے. سامانوں سے پیک نہیں کرنا ہے، ہم کو اعمالوں سے پیک کرنا ہے. میں اپنا گھر، اپنے کپڑے، اپنی اولاد لے کر اللہ کے پاس نہیں جاؤں گی. اس قبر میں ہمارے ساتھ کچھ نہیں جاتا ہے. قبر میں ہمارے ساتھ کیا جاتے ہیں؟ ہمارے اعمال جاتے ہیں. تو میں اپنے اعمال کو بہتر پیک کروں گی، اپنے اعمال کو بہترین طریقوں سے اللہ کے سامنے پریزنٹ کرنے کے لیے کے جاؤں گی کہ اللہ جب میرے اعمال دیکھے تو خوش ہو جائے، کوئی بھی چیز کی کمی نہ ہو. سفر میں انسان کیسے تیاری کرتا ہے نا، کہ کوئی بھی چیز جو ہے مجھے بعد میں مانگنا نہیں پڑے، ڈھونڈنا نہیں پڑے. ہم اپنی ضرورت کی دوائیاں رکھ لیتے، ضرورت کے سارے سامان رکھتے، ضرورت کے کپڑے رکھ لیتے، ایکسٹرا چیزیں رکھتے. تو ویسے ہم کیا کریں گے؟ ویسی تیاری آخرت کی کریں گے، ویسی اعمالوں کی پیکنگ کریں گے کہ میں جو ہے بہترین عمل اللہ کے ساتھ لے کے جاؤں، کم نہ پڑے. میں اس میں کیا کروں؟ اپنے نفل عمل مل جائے، ایسے میں ایکسٹرا عمل بھی لے کے جاؤں. ایکسٹرا کپڑے کیسے لے کے جاتے ہیں ہم؟ ویسا ہم اپنے ایکسٹرا اعمال لے کے جائیں گے کہ میرے جو کام ہے، میرے جو اعمال ہے وہ کم نہ پڑے. تو میں کیا کر رہی ہوں؟ اللہ کے پاس اپنے نفل اعمال بھی لے کے جا رہی ہوں. میں سنت بھی کر، اللہ نے جو کہا میں اس کو کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گی. ویسے ہم اپنے بیگز ہے نا انشاءاللہ آج سے بنانا شروع کر دیں گے. لٹل بائی لٹل ہم کیا کریں گے؟ چھوٹی چھوٹی چیز جس کو ہم کو آخرت میں ضرورت ہے، ہم ویسی چیزوں کو ادا کریں گے. حقوق کو دنیا کے ادا کریں گے، آخرت کے حقوق کو ادا کریں گے، کہ ہم ایک بہترین اعمالوں کا ٹوکرا لے کے اللہ کے سامنے جائے کہ اللہ ہم کو دیکھ کر راضی ہو جائے. اور کوئی بھی چیز پانے کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑتا ہے بہنوں؟ سیکریفائس کرنا پڑتا ہے نا. یعنی دیکھو جب انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے نا، ایون اس کی سب سے من پسند چیز اس کے سامنے آ جاتی ہے نا، تو یا تو وہ اس کو کھا لے اور اپنے بدن کو نقصان دے دے، یا اپنی موت کو پکار لے، یا وہ انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو اس سے بچاتا ہے. مثال کے طور پر ایک شوگر پیشنٹ کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو شکر کھانے سے روکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں نے شکر کھایا تو میری شوگر کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی، اور اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ میرے بدن کو بہت ہی تکلیف ہو سکتی ہے، اس سے میری موت بھی آ سکتی ہے نا. ویسے ہی اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ جب کسی چیز کو انسان کو پانا ہوتا ہے نا، تو اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، چننا پڑتا ہے. ویسے ہی سیم طریقے سے اگر میں آخرت کو چاہتی ہوں نا، تو مجھے قربان کرنا ہے کس کو؟ اپنی دنیا کو. جیسے کہ ہم اپنی نیند قربان کرے فجر کے لیے. جب فجر کے لیے انسان اٹھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی نیند کی قربانی کرتا ہے. ہم اپنے وقتوں کو قربان کرے اللہ کی راہ میں. ایسی چھوٹی چھوٹی قربانیوں سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنی آخرت بنا سکتے ہیں. تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ چوائس کرنا ہے. یا تو میں کامیابی کو پکاروں، یا میں کیا کروں؟ میں اپنی آخرت کو پکاروں، یا میں کیا کروں؟ دنیا کو پکاروں. ہم کو اپنی چوائس جو ہے بہنوں آج سے ہی کرنا ہے. کیونکہ میں نے کہا نا کہ ہر دن ہم کو کہاں کہ کس کے قریب لے کے جا رہا ہے؟ ہماری موت کے قریب. ہم نہیں جانتے ہماری موت کب آئے گی نا. بیٹر لیٹ دین نیور. اب بھی کرنا شروع کرنا ہے ہم کو. اب بھی جو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس کی تیاری کرنی ہے کہ ہم کیا کریں؟ بہترین سے بہترین عمل کر کے اللہ کے سامنے لے کر جائے. سورہ فجر میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ تو اپنی رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کے اس سے راضی ہو جا کہ وہ تجھ سے راضی اور خوش ہو جائے. بس میرے خاص بندوں میں تو داخل ہو جا اور میری جنت میں چلے آ. سبحان اللہ. تو وہ کہتے ہیں اللہ کہ تو اپنے ایسے عمل لے کے ہم اللہ کے پاس جائے کہ اللہ جو ہے ہم کو دیکھ کر خوش ہو جائے کہ میرا بندہ دیکھو میرے پاس آ گیا ہے. اور اللہ ہم کو اپنے خاص بندوں میں کیا کر لے؟ داخل کر لے. اور اللہ ہم ایسے دن تیاری کریں گے، ایسے دن کو تصور کریں گے، اس کے لیے ہم محنتیں مشقتیں کریں گے، تھوڑی تھوڑی قربانیاں کرتے ہوئے چلیں گے. اور آج ہی سے ہم کیا کریں گے؟ اس کے لیے محنتیں کریں گے. ہم جو ہے ایسی چیزوں کو اپنے عمل میں لائیں گے جس کو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے، اور جو چیزیں ہم کو خسارے میں لے جانے والی ہے اس کو ہم آج سے ہی چھوڑ دیں گے.
اللہ ہم سب کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. اللہ ہم سب کو اس بات پر ایمان لانے والے بنا دے کہ اللہ ہی کیا ہے ہمارے لیے اول ہے اور اللہ ہی ہمارے لیے کیا ہے آخر ہے. ہم اللہ کے پاس ہی لوٹ کر جانے والے ہیں اور ہم کیا کریں گے؟ ایسے ارادوں کے ساتھ عمل کریں گے. دنیا میں جو ہے ہم کچھ بھی نہیں ڈھونڈیں گے. ہم کو اصل میں کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے پاس. تو ہم مانگیں گے بھی اللہ سے اور سہارے بھی ہم کہاں تلاش کریں گے؟ صرف اور صرف اللہ میں. الحمدللہ. آمین ثم آمین.